کرتا ہے، یقینی کرتا ہے کہ عبادتیں ہو رہی میری، ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم سمجھیں۔ تو غسل کب واجب ہو جاتا ہے وہ چیز ہم دیکھتے ہیں۔ کب غسل ضروری ہے؟ تو پہلی چیز جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت جمع کر لے، ہم بستری کر لے ایک دوسرے سے، تب بھی غسل واجب ہو، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، دونوں ہی شکل میں جو غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اس لیے کہ جو صحیح مسلم کی روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ کیا فرماتے ہیں، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے تجاوز کر جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ جب وہ منی خارج ہوا تو غسل واجب ہو جاتا ہے، صرف لگ جانے سے۔ دوسری ایک روایت کے الفاظ ہے، جب مرد کی ختنہ عورت کی ختنہ سے لگ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے یا ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، دونوں ہی باتیں ایک ساتھ یاد رکھیں، ٹوٹ بھی جاتا ہے ان چیزوں سے اور واجب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں کہہ رہا ہوں غسل واجب ہو جاتا ہے مطلب ٹوٹ جاتا ہے تبھی واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو سب سے پہلی چیز جس وجہ سے غسل ہم پر واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ہم بستری کر لے، جمع کر لے، چاہے منی خارج ہو چاہے خارج نہ ہو، دونوں ہی شکل میں اس شخص کو جو ہے اور اس عورت کو جو ہے، اس مرد کو مطلب شوہر کو اور اس بیوی کو، دونوں کو غسل لینا پڑے گا، یاد رکھیے یہ پہلی چیز ہے جس پہ غسل ہم پہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح اور اگر نیند میں انسان ہو، ٹھیک، اور نیند میں انسان اور منی خارج ہو جائے، ٹھیک، مثال کے طور پر آدمی نے کوئی خواب دیکھا ہو اور خواب دیکھنے سے جس کو احتلام کہتے ہیں، بہرحال احتلام ہو جائے، اور کوئی خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد جو ہے منی خارج ہو گیا ہو، تو یاد رکھیے اس معاملے میں غسل واجب ہے۔ ہاں اگر خواب دیکھا ہو لیکن منی خارج نہ ہوا ہو تو پھر غسل واجب نہیں، ٹھیک، لیکن اگر خواب دیکھا ہو اور منی خارج ہو گیا ہو تو یاد رکھیے یہاں بھی غسل واجب ہے، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ تو ایک جنابت جس وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جنابت کے اندر چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، دونوں ہی شکلوں میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا مکمل عمل ہو نہ ہو، صرف داخل کیا کسی وجہ سے اس کو دور ہٹ جانا پڑا اپنی بیوی سے، ایسے مسائل ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک، کہ انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ارادہ کیا ہو، داخل ہوا ہو، بچہ اٹھ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، تو انسان دور ہٹ جاتا ہے، لیکن اب اس پر غسل واجب ہو گیا، پھر چاہے وہ بعد میں جمع کرے یا نہ کرے غسل اس سے واجب ہو۔ ورنہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ایسا ہوا میں کیا کروں، ٹھیک، تو اس پر غسل یاد رکھیے واجب ہو گیا، کیونکہ یہاں حالانکہ منی خارج نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ہوا، ہو جائے تب بھی ہوا، یا اسی طرح احتلام ہو جائے، مطلب نیند لگی، خواب دیکھا اور خواب کے بعد منی خارج ہونا شرط ہے، یاد رکھیے، تو بھی اس کا غسل جو ہے اس پہ واجب ہوا۔ اور احتلام مرد کو بھی ہو سکتا ہے، احتلام عورت کو بھی ہو سکتا ہے، تو ان شکلوں کے اندر غسل جو ہے ایک شخص کے اوپر یا اس عورت پر یا اس مرد پر یاد رکھیے غسل واجب ہو جائیں گے، یاد رکھیے اب ضروری ہے، فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ غسل لے لے، اور یہ چیز غسل کو توڑ بھی دیتی ہے، اسی لیے اس پہ غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہر قرآن کی جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ نے فرمایا اور اگر تم جو ہے جنوبی ہو تو نہا لیا کرو، ٹھیک، اگر تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو وہ غسل لے لے، ایک بات یہ تھی۔ دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جب دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس لیے میں نے کہا منی خارج جو ہے نا، جب دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں تو غسل ان دونوں پر واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ پہلی شکل تھی غسل کے لیے، ٹھیک، جس کا تعلق شرمگاہ سے تھا اور جس کا تعلق، ٹھیک ہے، منی کے خارج ہونے سے تھا، چاہے وہ بیوی سے ہم بستری کی شکل میں ہوں یا صرف ملنے سے ہو جائے کہ داخل ہوا لیکن ابھی منی نہ بھی نکلا ہو، یا انسان احتلام ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، تو غسل واجب ہوا۔ دوسری شکل جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ماہواری یا نفاس کے خون کی بنیاد پر، ٹھیک، کہ کسی کو وہ مسئلہ جو ہر عورت کو ہر مہینے ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے، بہرحال یہ ایک رحم ہے، میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھنے والا ہوں، ورنہ بہت سے لوگ اس کو ایک سزا سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے کا عقیدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا۔ عقیدہ یہ ہے چونکہ حوا نے جو ہے آدم کو بہکا، اس طرح سے بہرحال ایک عقیدہ عموماً ہوتا ہے، چلن میں ہے، میں جانتا ہوں کہ حوا نے چونکہ آدم کو بہکایا تھا تو ماہواری کا خون جو اس کو مینسس ہوتا ہے وہ اللہ نے سزا کے طور پر دیا، بول کر ایسا عقیدہ افسوسناک باتیں مسلمان عورتیں رکھتی ہے، ٹھیک، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحم ہے، اس لیے کہ اس کے رحم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب عورت کو اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو یہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، اسی لیے کہ اسی جگہ سے پھر بچے کی ناف جڑ جاتی ہے اور مکمل خون کا دوران وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، تو یہ رحم ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک اولاد کی پیدائش سے پہلے اللہ اس کے رحم کو تیار کر دیتا ہے۔ یہ خون جو حیض میں نکلتا ہے، جب انسان کو اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو عورت کا خون بند ہو جاتا ہے، تو درخت بند نہیں ہوتا، وہی خون جا کے اس کی ناف سے لگ جاتا ہے اور اس کی باڈی میں، اس بچے میں سرکولیشن میں آ جاتا ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ رحم ہے۔ تو جہاں عیسائیت کے نزدیک اور یہودیوں کے نزدیک
حیض آنا سزا ہے عورت کو، اور دیگر تقریباً تمام مذاہب میں یہی معاملہ ہے، جس کی بنیاد پر حیض آتا ہے تو عورت کو گھر سے الگ کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں چلتا، پانی نہیں چلتا۔ شریعت نے یہ بتایا کہ یہ تو عورت پر اللہ کا رحم ہے کہ اس نے جو ہے اولاد کی پیدائش سے پہلے اس کو تیار کر دیا۔ بہرحال چلیے، تو حیض اور نفاس کے خون کے آنے سے جو ہے یاد رکھیے غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ دوسری شکل ہے، ٹھیک۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جو اس کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں فرماتا اور کہتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ یہ ہے، حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ، جب پاک ہو جائے تو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے جا سکتے ہو۔ تو یہاں دیکھیے دوسری بات آ گئی کہ اگر عورت کو حیض آ جائے تو انسان اس کا غسل اس پہ واجب ہو جاتا ہے، اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اس دوران آدمی جو ہے عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے نا، کیوں؟ تو یہاں کیا بیان کیا؟ تو الگ رہو، تو یہ الگ اسی معنی میں ہے، یاد رکھیے کہ اس سے ہم بستری نہ کرو، اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ، یقیناً اس معنی میں نہیں، یا ان کو الگ کمروں میں کر دو اور خود الگ کمروں میں، اس معنی میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت پہ آپ نے کیسا عمل کیا، اپنی عقلیں نہیں، چونکہ ظاہر تو ایسی دکھ رہا ہے کہ ان کو الگ رہو، ہے نا، تو ہم سمجھے الگ سے یہاں مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹتے اور تلاوت قرآن کرتے جبکہ میں حیض کی حالت سے ہوتی۔ تو الگ کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری مت کرو، بس یہ معنی ہے۔ الگ کر دو سے مراد الگ گھر الگ کمرہ نہیں ہے، ہوتا تو آپ تم کیوں پڑھتے؟ اسی طرح وہ کہتی ہے کہ میں حیض کی حالت سے ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بار کہا کہ مسجد جا کر چٹائی لا، بچھانے کی جو ہوتی، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو حائضہ ہوں، تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے؟ اگر ناپاک نہیں ہے تم جا کے لا سکتے، تمہارا ہاتھ ناپاک نہیں ہے، حیض کی وجہ سے تم نماز ادا نہیں کر سکتی ہو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم نجس ہو چکے ہو، اس لیے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ ہاں مشرک جو ہے ظاہری اعتبار سے نہیں لیکن اس کے عقیدے کے اعتبار سے نجس ہے، مشرک بھی ظاہری نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے کہ آپ اگر انما المشرکون نجس قرآن نے کہا کہ مشرک نجس ناپاک پلید ہے تو اس کا مطلب وہ ظاہری نہیں ہے، ظاہری غلاظت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس کے عقیدے کی وجہ سے وہ نجس ہے۔ تو مومن اپنے عقیدے کی وجہ سے کبھی ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے؟ مطلب میں تو ہاتھ کی بات کرنا، ہاتھ تو پاک ہے تیرے، اٹھا کے لانے میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایتیں اس کی دلیل ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کنگھی کرتی، سر میں تیل لگاتی، آپ کا سر دھوتی جبکہ میں حیض کی حالت سے ہوتی۔ تو الگ کر دو میں مراد کمرہ الگ گھر الگ نہیں ہے، صرف ہم بستری نہیں کرنا، اس لیے کہ اس حالت میں آپ کا سر دھو رہی ہے، وہ آپ کے سر میں تیل لگا رہی ہے، سر کی مالش کری۔ اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہا جو امہات میں سے یہ بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے اور فجر سے پہلے آپ کچھ نمازیں پڑھتے تو جو چادر میں حیض کی حالت میں ہوتی اوڑھی ہوئی ہوتی، اسی چادر کا ایک حصہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھتے۔ اگر الگ کر دو سے مراد الگ کمرہ الگ گھر ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اوڑھی ہوئی چادر کو آدھی وہ اوڑھی ہوئی اور آدھی بچھا کر نماز پڑھتے؟ اس پہ نہیں، آپ فوراً کہتے تھے کہ بھائی سب اب نکل جاؤ یہاں سے، اب اس لیے کہ تم سب ناپاک ہو چکے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے، ورنہ بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عورتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو دیکھیے یہاں جو ہے حیض کی حالت کے تعلق سے بتایا گیا۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جتنے دن تجھے حیض آتا تھا اتنے دن ٹھہری رہے پھر غسل کر لے۔ ایک صحابیہ نے ان سے سوال کیا نماز کے تعلق سے حیض کا، تو کہا جتنے دن حیض آتا ہے ٹھہری رہے اور اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ تو حیض وہ خون ہے جو ایک عورت کو آتا ہے بنا کسی زخم کے، جو اس کے رحم سے نکلتا ہے، جو مخصوص ایام میں مہینے کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے کچھ، لیکن مخصوص ایام جو اسے پتہ ہوتے ہیں اس میں نکلتا ہے، اور اس کا مخصوص ایک رنگ ہوتا ہے جس سے پہچان سکتی ہے کہ حیض کا، اور اس سے علاوہ جو نکلتا ہے اس کو شناخت ہوتی ہے حیض کا نہیں ہے، بہرحال اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اب نفاس کیا ہے؟ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے، جس کی مدت جو ہے مختلف عورتوں کو، اور حیض اور نفاس دونوں کی مدت مختلف عورتوں کو مختلف علاقے کے اعتبار سے، سرد اور گرمی کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، دبلے اور موٹے ہونے کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے مختلف آتی ہے، نسل کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں کوئی جس کو کہیں گے کہ ریجڈ رول نہیں کہ ایسا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ، ٹھیک۔ عمومی اعتبار سے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سائنسی اعتبار سے بہرحال یہ ہے کہ 1 سے لے کر 7 دن اور 7 دن سے لے کر 15 دن مخصوص عورتوں کو، کچھ لوگوں کا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے 1 سے لے کر 7 دن ہو سکتا ہے، ٹھیک، یا 1 یا 3 ہوتا ہے، یا 5 ہو سکتا ہے، یا 7 ہو سکتا ہے، یا
کچھ مخصوص کو 15 بھی ہو سکتا ہے، حیض خاص طور سے یاد رکھیں۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو پیدائش کے بعد آتا ہے، اس کی مدت کوئی طے نہیں، شریعت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے لیکن ہمارے پاس مسلمانوں میں طے مدت ہے، کتنی؟ 40 دن فکس۔ 40واں دن ہوا پھر عورت نہاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چلا، اس کی ایک دعوت دی جاتی ہے نا، آپ اور میں جاتے ہیں اور خوب چور کے کھا کے آتے ہیں نا، تو پھر وہ جو ہے اس کے لیے پروگرام رکھتے ہیں، ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ عورتوں نے، گھر کی بڑی عورتوں نے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں بہرحال عورتیں اس کو برا نہ لگنے دیں اور مجھ سے بدلہ لینے کی نہ ٹھان لیں، بہرحال ایک عام بات بہرحال میں بولتا ہوں، اور بالخصوص بوڑھی عورتیں بہرحال میرے سے بدگمان نہ ہوں، میں تو ان کی دعاؤں کا جو ہے طالب ہوں، لیکن بہرحال جو دین ہمارے پاس چلتا ہے اس دین کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں بوڑھیوں کا دین۔ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ بوڑھی عورتوں کا اسلام ہے۔ شادی ایسی کیوں؟ دادی بول رہے، مطلب وہ بوڑھی کا دین نہیں ہے، شریعت کا، اللہ اور رسول کا دین نہیں ہوتا ہے۔ یہ حیض اور نفاس کے مسائل ایسے کیوں؟ دادی اماں، پھپھو اماں، یہ اماں، وہ خالہ، وہ تائی، وہ چچی، وہ بوڑھی عورت، وہ انہوں ایسا بولتے تو وہ کرنا ہے۔ شریعت تو نہیں بولتی، نہیں پھر بھی ہم 40 دن کا ہی رکھیں گے۔ کیوں؟ انہوں بول رہے ہیں 40 دن تک عورت ناپاک رہتی، کیوں؟ شریعت میں تو ناپاکی ہے ہی نہیں، انہوں بول رہے ہیں نا بڑے، اس میں مردوں کو مداخلت نہیں ہے، عورتوں کا دین رہتا ہے۔ یہ شادی سے پہلے ایسے رسومات کیوں؟ نہیں دادی بول رہے تھے، اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، نانی بول رہے تھے۔ تو ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ریلیجن چلتا ہے اسلام، وہ بوڑھیوں کا دین ہے، وہ دین نہیں ہے جو اللہ نے بھیجا ہے اپنے نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ دین نہیں ہے، یہ بوڑھی عورتوں کا دین۔ وہ جو بولیں گی وہ ہوگا، سہرا باندھ دو تو باندھنا ہے، دادا تو نہیں بڑھ، لیکن دادی کی بڑی خواہش ہے مرنے سے پہلے کہ پوتے کو جو ہے سہرے میں دیکھ لیں۔ ان کو یہ خواہش نہیں ہے کہ جو اب جانے کا وقت ہے کم از کم اب تو کتاب و سنت پہ آ جاؤں، لیکن مرتے وقت یہ خواہشات پوری واقعی مرنے تک اپنی بہوؤں کو ڈکٹیٹ کرتے رہیں گے کہ حیض اور نفاس کے مسائل وہ ہیں جو میں بتاؤں گی، شریعت کے مطابق نہیں۔ ہمارے خاندان میں 7 دن عورت حائضہ رہتی ہے تو 7 دن رہو، آتا ہے نہیں آتا رہو، بس سمجھ رہے آپ بات؟ بوڑھیوں کا دین، ٹھیک۔ تو بہرحال میں عورتوں کے خلاف بھی نہیں ہوں، بالخصوص بوڑھی عورتوں کے نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتیں اگر علم نہ ہو تو خواہ دین میں تبدیل لانے کی کوشش نہ کرے، اور یہ جسارت بہت بڑی چیز ہوں گی آخرت کے اعتبار سے، یاد رکھیے کتاب و سنت کے مطابق۔ اور افسوس ہمارے پاس جو طہارت کے مسائل اکثر چلتے ہیں، وہ طہارت کے مسائل کتاب و سنت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں نہیں ہیں، وہ اکثر طہارت کے مسائل یا تو یہودی روایتوں کی بنیاد پر ہے یا نصرانی روایتوں کی بنیاد پر، جس کو اسرائیلیات بولتے ہیں۔ اسرائیلیات کے مطابق ایک عورت 40 دن تک جو ہے نفاس کی حالت میں رہتی ہے اور 40 دن پاک ہوتی ہے، یہ بائبل کی روایت ہے، 40 کے لفظ کے ساتھ۔ مسلمانوں نے مین و نان لے لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے؟ خون آئے تو ٹھہری رہے، رک جائے تو غسل کر لے، ختم۔ غسل کتنا سادہ ہے، عورت، زمین، زمانہ، حالات سے تمہارے جو بھی حالات ہو، آئے تو مت پڑھو، رک جائے تو پڑھ لو، مطلب غسل کر لو، پاک ہو گئی۔ تو اب انسان کو اولاد پیدا ہوئی، ایک عورت کو 10 دن خون آیا، 11 دن بند ہو گیا، 12 دن نہیں آیا، ختم، غسل ہو گیا، نماز شروع ہو گئی۔ سمجھے بات کو؟ یہ مانا ہے نہیں ہم تو 40 ٹھہرے رہیں گے، اس لیے کہ ہم بائبل پر زیادہ اعتماد کرتے بنسبت کتاب و سنت کی روایت۔ دیکھیے آپ، یہ کامن ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ مجھ تک بہت سارے سوالات آتے تھے، مسائل میرے سامنے آتے رہتے کہ فلاں یہ ہے، دادی یہ بولتے، چچی یہ بولتے، ہمارے گھر میں یہ ایسا نہ کرے تو ہم کو بول رہے کہ تم گھر سے چل جاؤ میاں بیوی، اس لیے کہ تمہارے وجہ سے نحوست آ رہی پورے گھر میں۔ ایک صاحب نے جو ہے اپنے گھر کے اندر جو عقیقہ رکھ لیا، اب عقیقہ جب رکھا تو 40 دن کے اندر رکھ لیا انہوں نے، تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے ہکال دیا، اس عورت کو بھی، اس اپنے بیٹے کو بھی۔ جاؤ بولے، اس لیے کہ ابھی چھوت کے دن تھے اس کے، بولے ابھی ناپاکی کے دن تھے تمہاری بیوی کے اور تم عقیقہ کر رہے، بولے تم پر لعنت ہے، بولے نکل جاؤ یہاں سے۔ تو انہوں نے خیر بہرحال وہ اڑ گئے تھے، کہا عقیقہ تو کر کے رہوں گا جی، دوسری جگہ دعوت کی، گھر والوں کو لا جاؤ یہاں، عقیقہ تو ہونے والا اب، اس لیے کہ کیا لگا رکھا ہے، ہم نے دین اور شریعت کو مذاق اور کھلواڑ سمجھا ہے، یاد رکھیے بہرحال۔ تو دوسری چیز، حیض اور نفاس، اس کی کوئی طے شدہ وقت نہیں ہے، اس کے کوئی طے شدہ ایام نہیں ہے، ہر عورت زمین، زمانے، ماحول، حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ تیسری چیز، اسلام قبول کرنے پہ بھی ایک انسان کو نہانا پڑتا ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کے اقوال ہے اسلام لانے کے بعد کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کیا تو مجھے آپ نے نہانے کا حکم دیا، ٹھیک۔ بہت سارے صحابہ کی بھی روایتیں، صحابیات کی بھی روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے میرا اسلام قبول کیا اور کہا فلاں جگہ جا کر تم غسل لے لو، ٹھیک۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اسلام لانے سے غسل ایک انسان پر واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے تعلق سے جو روایتیں آتی ہیں بہرحال وہ بہت ساری ہیں، جیسے کہ ایک روایت ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سمامہ بن اسال الحنفی، یاد رکھیے یہ قبیلہ حنفیہ کے تھے، حنفی بولے تو آپ حنفی شافی مت سمجھیے، ٹھیک ہے، اس قبیلے سے ان کی نسبت تھی، اس لیے الحنفی ان کے آگے لگا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غسل کا حکم دیا کہ جاؤ غسل کرو، اس لیے کہ تم نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز جو ہے، موت جو ہے
اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو غسل دینے کا حکم دیا یاد رکھے۔ تو موت بھی جو ہے غسل کو جو ہے واجب کر دیتی ہے، اور اس تعلق سے بہت ساری صحیح روایتیں موجود ہیں کہ موت سے غسل انسان پر جو ہے واجب آ جاتا ہے۔ تو یہ چند مقامات تھے جہاں غسل واجب ہوتا ہے، اور وہ 4 ہی چیزیں یاد رکھی، اتنی جس سے غسل آپ پر واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزوں میں غسل جو ہے مستحب ہوں گا، میں آگے رکھوں گا کہاں کہاں غسل مستحب ہے، ابھی ہم صرف وہاں وہ باتیں رکھ رہا تھا جہاں واجب ہو جائیں گا۔ تو ان تمام حالات میں آپ پر غسل یا مجھ پر غسل یا مرد ہو اس امت کے یا عورتیں ہو اس امت کی، ان پر غسل واجب آ جائیں گا، جس کے اندر سے 3 باتیں تو کامن ہیں مرد اور دونوں کے لیے، کہ جیسا کہ احتلام ہو جائے یا ہم بستری کریں دونوں کے لیے، اسی طرح اسلام قبول کر لے یا موت آ جائے دونوں کے لیے۔ حیض اور نفاس کا معاملہ صرف عورتوں کے لیے، تو عورتوں کے لیے 4 چیزیں ہیں جن سے ان کا غسل ان پہ واجب ہوتا ہے، مردوں کے لیے 3 چیزیں جن میں غسل واجب ہوتا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک چیز اور کم ہو جاتی ہے، اسلام قبول کرتے صرف 2 چیز باقی بچتی ہے ہمارے پاس جس سے ہم پہ غسل واجب آ جاتا ہے بس، اور اس میں بھی ہم مر جاتے ہیں تو غسل دوسرے کراتے ہیں، تو ایک ہی چیز یاد رکھنا ہے آپ کو غسل کے لیے، موت ہوتی ہے تو ہم تھوڑی غسل کرتے ہیں، لوگ کراتے ہیں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے غسل کرانا ہے، ان کو میں تو نہیں کروں گا، تو ایک ہی چیز یاد رکھنا ہے آپ، ہے نا۔ لیکن اتنے پہ بھی کنفیوژن، میں نے فلاں کیا میرا غسل باقی ہے نہیں ہے، میں نے یہ کھا لیا میرا غسل باقی ہے نہیں ہے، میں نے وہ دیکھ لیا میرا غسل رہا ہے نہیں رہا، میں نے اتنا واضح ہے، اس کے بعد بھی شکوک اور شبہات اپنی عبادت میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ تو کتنا آسان ہے، دیکھیے ایک ہی چیز میں سمجھ رہا ہوں جو ظاہر ہے، ایک چیز عورتوں کے لیے خاص، ایک چیز مرد عورت دونوں کے لیے، اور 2 چیزیں ایک اسلام قبول کرنے والے کے لیے، تو میرے لیے نہیں، کوئی نو مسلم ہو تو اس کو آپ کروا سکتے ہیں، آپ کے سامنے قبول کرے، اور ایک مر جائے تو وہ میں بھی نہیں کروں گا، آپ بھی مر جائے تو آپ کے لیے بھی کوئی دوسرا کریں گا، عورتیں مرے یا کوئی دوسرا کرتا ہے وہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے غسل کرانا ہے۔ تو سمپل ایک ہی چیز ہمارے لیے بچتی ہے جس کو یاد رکھنا ہے ذہن میں، عورتیں 2 چیزیں یاد رکھ لیں، ہم بستری اور حیض نفاس، مرد ایک ہی چیز یاد رکھے کہ احتلام ہو جائے، منی خارج ہونا اس میں شرط ہے، یا اپنے بیوی سے ہم بستری کی نیت کرے اور کرنا شروع کرے لیکن اس سے منی خارج ہونے سے پہلے کچھ وجہ سے الگ ہو جائے، کچھ وجہ، تو بہرحال اس معاملے میں اس پر جو ہے غسل واجب آ جاتا ہے۔ تو یہ تھے جہاں غسل ہم پر واجب آ جاتا ہے یا غسل ٹوٹ جاتا ہے یا جس کی وجہ سے غسل کرنا ہم پر ضروری ہے، ٹھیک۔ چلیے آئیے اب اس کے بعد اب غسل کا طریقہ کیا ہوگا۔ آپ حمام میں داخل ہوئے، چاہے پانی بکیٹ میں ہو، چاہے رننگ واٹر ہو، آپ کے شاور سے آتا ہو یا کوئی اور ذریعے سے آتا ہے، مختلف چیزیں آج کل ہوتی ہیں، شاور کے علاوہ بھی دیواروں میں سے پانی نکلتے ہیں آج کل، نیچے سے اوپر تک سسٹم ہوتا ہے اور پورے آنگ پہ پانی اڑتا ہے، آدمی کانچ کے ہوتے ہیں جنرلی، اندر چلا جاتا ہے اور اس میں سے پورے پانی نکلتے ہیں۔ بہرحال مختلف چیزیں اللہ نے دے رکھی ہے لوگوں کو، تو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو آپ 3 بار وہ کریں گے، اپنی شرمگاہ یا جو وجہ بنی ہے آپ کی غسل کی وہ غلاظت کو آپ زائل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ وضو کریں گے جس طرح سے وضو ہوتا ہے۔ اب طہارت بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہوا میں نہیں سکھاؤں گا، پہلے ہو چکا، 2-3 ہفتے پہلے جانے کا وہ سب پورا رفع حاجت کے مسائل ہو چکا ہے، تو لہٰذا میں اس لیے وہ بات نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ پھر اس کو ایڈ کریں گے تو کئی چیزیں اضافہ ہو جائیں گی، بہت مشکل ہوگا مجھے سمجھانا، ٹھیک۔ تو پھر آپ اندر چلے گئے، آپ نے جو وضو کیا جیسا وضو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے تو پیر ساتھ دھو لے یا بعد میں آخر میں، تاکہ چھینٹے ہونے کا ڈر ہے تو آخر میں دھو لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وضو کا ہو گیا معاملہ تو اس کے بعد آپ سر کو دھو لے اچھے سے، تاکہ غسل جنابت ہے تو جڑوں تک پانی چل جائے، اس کے بعد سیدھے طرف بھگا لے، مطلب شاور ہے تو آپ ادھر سے شروع کریں پھر ادھر آ جائے، ٹھیک، مطلب سیدھے طرف پہلے وہ کر لے تاکہ سنت بھی ادا ہوتی ہے، اور پانی گر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک طرف ڈالنا نہیں ہے، صرف ایک طرف ہونا ہے آپ کو، تو سیدھے طرف ہو جائے، الٹے طرف ہو جائے اور پورے آنکھ کو مل لے، اور ان مقامات کو خاص طور سے جہاں ہو سکتا ہے پانی نہ جائے، بغل ہو سکتے ہیں، ناف ہو سکتی ہے، اسی طرح شرمگاہ کا پچھلا حصہ ہو سکتا ہے، گھٹنے کا پچھلا حصہ ہو سکتا ہے بیٹھ کر نہا رہے ہیں، یا مختلف پوزیشنز کے اعتبار سے مختلف اعضاء ہو سکتے ہیں سوکھی رہ جائے، ان کا آپ ضرور خیال رکھیں اور ان کو دھو لیں۔ عورتیں ہوں بہت گھنے بال ہو، جس نے وہ پلیٹ والی چوٹیاں ڈالی رکھی ہو جو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اگر 3 بار بھی پانی ڈال لے تو انشاءاللہ ان کے لیے کفایت کر جائیں گا۔ سہولت ہو تو بہت اچھی بات ہے، دھو لے، نہ ہو تو بہرحال ان کے لیے یہ سہولت بہرحال شریعت نے بہرحال دے رکھی ہے، اور پورا جسم جو ہے وہ کر لے مکمل۔ یہ بہرحال غسل کے تعلق سے کچھ باتیں تھی۔ بہرحال اس معاملے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت یاد رکھیے ایک ہی برتن سے غسل لے سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں حمام ہو، نماز کا وقت کم ہو، یا دوسرے مسائل ہو کہ گرم پانی بعد میں نہیں ملے گا، تو میاں اور بیوی مرد اور عورت جو ہے ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، تو ایک برتن میں سے پانی لے سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے، اس لیے کہ ماں عائشہ کی ایک روایت آتی ہے رضی اللہ عنہا، جو ہے یہ صحیح روایت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غسل جنابت ایک ہی برتن میں سے، ایک ہی ٹب میں سے لیا، کہ میں ایک بار لیتی اور اپنے آپ کو دھوتی، اور پھر آپ ایک بار لیتی وہ مگ اور اپنے آپ کو وہ کرتی، رات کا وقت تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بیک وقت میاں بیوی نہا بھی سکتے ہیں، اور کامن پانی یوز کر رہے تھے دونوں، ایک ہی ٹب میں دونوں ہاتھ ڈال کر ایک ہی مگے سے دھو رہے تھے۔ مطلب ایک بار میں عائشہ لے کے اپنی باری کری تھی، ایک بار آپ سمجھ جیسا کہ وضو کرتے ہوتے ہیں 2 مرد اگر وضو کر رہے ہیں تو ایک کے بعد ایک کے، تو ویسا وہ دونوں مل کر شیئر کر رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوتا، یا عورت جس پانی میں ہاتھ ڈالے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور دونوں بھی جنابت کی حالت میں تھے، مطلب میں عائشہ بھی ناپاک تھی اور وہ بھی تھے، لیکن دونوں نے پانی ہاتھ ڈال کر لیا،
تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بات درست نہیں ہے کہ عورت کا بچا پانی ناپاک نجس ہوتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا گھر میں عورتوں نے جو پانی استعمال کیا ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ویسے ہی پانی کی قلت ہے، آپ بالکل یوز کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ اس کے تعلق سے کوئی ممانعت کی کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ یہاں تو صحیح روایت ہے کہ دونوں نے ایک ہی ٹب میں سے پانی لیا، وہ ہاتھ ڈالتی ایک بار اور وہ کہتی میں لیتی، پھر آپ ہاتھ ڈالتے اور آپ لیتے. تو بہرحال اس میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، تو یہ تھی چند باتیں غسل کے تعلق سے. ماشاء اللہ بہت آسان تھا، بالکل ایک دم سمپل تھا، اور وضو کے مقابلے میں وضو سے بھی آسان نہیں ہے. تو وضو میں تو بہت چیزیں یاد رکھنا تھی، اس میں تو سب بھگا لینا ہے بس. ایک عام لحاظ سے اگر کوئی کہے کہ غسل کیسا ہو تو بس مکمل اپنے آپ کو بھگا لے، یہ غسل ہے، مکمل اپنے آپ کو بھگا لے، یہ غسل ہے. ٹھیک، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ شکوک میں ہوتے ہیں اپنی عبادتوں کے تعلق سے، سوالات ان کے ذہن میں عجیب و غریب ہوتے، تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں بس اپنے آپ کو مکمل بھگا لے، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ عزیز کافی ہو جاتا ہے. رہا پھر وضو کا، تو وضو کے ساتھ بھگا لیا تو وضو بھی ہو گیا، نہیں بھگایا تو بعد میں آپ کو الگ سے وضو کرنا ہوگا. یہی معاملہ میت کو غسل دینے کا بھی ہوگا، سمپل یاد رکھیے انشاءاللہ. غسل دینے کا طریقہ کیا ہوگا میت کو؟ سادے جملوں میں اگر کہوں، پورے میت کو آپ بھگا دیں، یہ غسل ہے. پورے میت کو سر سے لے کر پیر تک بھگا دو، یہ غسل ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں ایسی بات؟ بہت سے لوگ بڑا ڈرتے ہیں، ارے ایسا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، ویسا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، ایسا کر دیا تو میت قیامت دن پکڑ لیں گا، فلاں ہو گیا تو. اس لیے میں سمپل جملوں میں کہہ رہا ہوں، پورے میت کو سر سے لے کر پیر تک بھگا دو، یہ غسل ہے. ایک دم جٹ آدمی جس کو کچھ بھی نہیں آتا اتنا تو سمجھتا نا، پورا بھگا دینا، ایک دم سادہ اصول دے رہا ہوں، پورا اٹھا اور بھگا دو اس کو. مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں سمجھ رہا، ہم لوگ گاؤں میں کوئی نہیں، ہمارے کوئی مسئلہ. میت کو سر سے لے کر پیر تک پورا بھگا دو، غسل ہو، تاکہ ایک سہولت والا. لیکن اس کے دینے کا سنت طریقہ ہے، وہ طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اگر کچھ نہ ہو تو ہم کو نہیں معلوم، ہم گاؤں میں قصبے میں کھیڑے میں یہاں وہاں نہیں جم رہا، کچھ نہیں کرنا، سر سے لے کر پیر تک پورا جسم گیلا کر دینا ہے، یہ بولتے ہیں غسل. سمپل، جو عام غسل ہوتا ہے ہمارا، سمجھ رہا. لیکن اس غسل دینے کا ایک طریقہ ہے. تو میں نے پہلے ہی جملہ اس لیے کہا تھا کہ آپ ڈرے نہ، خوف نکال دو کہ وہ غسل دینا بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں، بہت سمپل ایشو ہے. ٹھیک، ورنہ پہلے کمپلیکیٹ لے لیں گے تو زندگی بھر کبھی کسی غسل نہیں دے پائیں گے اور ہمیشہ ڈرتا رہیں گا. سمپل ہے، پورے جسم کو بھگا دینا ہو گیا غسل. لیکن اس کا ایک طریقہ ہے جسم کو بھگانے کا، وہ رکھتا ہوں، نہ آئے تو پورا جسم بھگا دو بس. ٹھیک، کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ فرماتے اور کہتے ہیں بہرحال غسل کے لیے آپ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ میں حدیثوں کو نہ رکھتے ہوئے اس کی ایک ترتیب پہلے رکھتا ہوں، بعد میں حدیثیں رکھ دیتا ہوں. ٹھیک، سب سے پہلے کیا کریں؟ کوئی انسان جو غسل دینا جانتا ہو، جس کو علم ہو، معتبر انسان ہو، اور ظاہر سی بات ہر چیز میں تقوی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، تو ایسا کوئی شخص جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، معتبر ہو اور نزدیکی رشتہ دار ہو تو زیادہ بہتر ہے. چونکہ جو احساس، جو غم، جو الفت، جو محبت، جو لگاؤ اس کو ہوتا ہے دوسروں کو نہیں ہو سکتا. سمپل ہے، سیدھی سی بات. تو ایسا کوئی شخص جو گھری کا آدمی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علم رکھتا ہو ان تمام چیزوں کا، اور خود اگر اس کا رشتہ دار میں سے ہو، اس کا بیٹا ہے سمجھ لیجئے وہ ہے، تو وہ فوراً آگے بڑھے اور غسل کے لیے آئے. ٹھیک، اب اسی طرح جو ہے غسل کو جو ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جیسے سیم جیسا ہم زندہ غسل لیتے ہیں نا، ویسی مردے کا بھی غسل ہے، بس تھوڑا سا اس میں فرق ہے. زندہ غسل انسان کیسا لیتا ہے؟ سب سے پہلے جس چیز کی وجہ سے غسل لینا پڑتا ہے اس چیز کو دھونا، جس غلاظت، جس گندگی یا جس وجہ سے ہوا. جیسا کہ شرمگاہ، اگر کسی نے ہم بستری کیا غسل لینا تو پہلے شرمگاہ دھوتا ہے نا، یا پیشاب پیخانہ ضائع ہو جائے، یا حیض یا نفاس، سیم پہلے گندگی کے لیے کرتا ہے انسان، تو گندگی کو ضائع کرتا ہے، مطلب صاف کرتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد غسل کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے. یہی طریقہ میت کا بھی سیم، پہلے گندگی کو ضائع کیا جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو عموماً پیشاب پیخانہ نکل جاتا ہے، تو سب سے پہلے کام یہ کیا جائے گا کہ اور کچھ پیٹ میں باقی نہ ہو، اس کے لیے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا جائے گا اور اس کو اٹھایا جائے گا. جس میں ایک چیز کا خیال رکھیں گے، اس میں کوئی غیر فطری عمل نہیں ہوگا. غیر فطری عمل کیا ہوتا ہے؟ بہت کثرت سے پیٹ کو دبانا، ٹھیک، بہت زیادہ پریشر ڈالنا. ٹھیک، اسی طرح جو ہے میت اٹھ نہیں پا رہی، مطلب چونکہ وہ مر چکا ہے اور اس کی جسم سخت ہو چکا ہے، نہیں اٹھ پا رہی تو بھی زبردستی اٹھانا، کچھ بھی نہیں، ایک دم نیچرل ایکٹ، نیچرل عمل. ٹھیک، کہ پیٹ کو ہلکا سا دبایا، پیٹ کا یہ حصہ ہوتا ہے جو انسان کے، ٹھیک، یا پھر نچلا حصہ جہاں پیشاب رک جاتا ہے کبھی کبھار جو نکل جاتا ہے، ٹھیک، اس کو دبایا ہلکا ہلکا، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا جسم کو اوپر کیا، ہلکا ہلکا پریس کیا. ٹھیک، اور یہ سب فطری عمل ہے. جیسا آپ ایک زندہ کے ساتھ سلوک کریں گے ویسی میت کے ساتھ. حدیث کے الفاظ ہیں، تم جیسا سلوک زندوں سے کرو گے جو تکلیف ہوتی ہے ویسی میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ بات آپ نے تب کہی تھی جب عربوں میں ایک طریقہ تھا، وہ اپنے میت کو مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں ڈھیلی کر دیتے تھے تاکہ وہ کڑک ہو جاتا نا آدمی، تو ہڈیاں ڈھیلی کرنے کے لیے پورے ہڈیاں توڑ دیتے تھے. ایسا انگلی کو لے کے توڑ دیتے تھے، ہاتھ کو لے کے پیچھے گھما توڑ دیتے تھے، پیروں کو سب، تاکہ پورا جسم ڈھیلا کر دیتے تھے. تو آپ نے کہا ان کی ہڈیاں نہ توڑو، انہیں ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا زندہ کو تکلیف.
تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جیسا زندہ کے ساتھ آپ کیا ایکسٹرا آرڈنری پریشر ڈالیں گے پیٹ پہ زندہ آدمی کو، سمپل میت کے ساتھ بھی کبھی مت کیجیے سلوک، ٹھیک، اٹھایا پریس کیا، ٹھیک، تو اب جو پیشاب پیخانہ جو ضائع تھا یا اٹک چکا تھا نکل جائیں گا، ہو گیا، اب واپس لٹا دیجیے۔ اس معاملے میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیں، جو میں نے دیکھا ہوں لوگ بے دردی اور بے رحمی سے عمل کرتے ہیں۔ ایک صاحب کے انتقال میں میرا جانا ہوا اور انہوں کچھ دیر انتظار کرایا جا رہا تھا، تاکہ کسی کا انتظار تھا، بہت ہی قریبی رشتہ دار بہت ہی نزدیک سے آ رہے تھے تھوڑا، لیکن پھر بھی اس کے لیے ویٹنگ پیریڈ تھا۔ تو پیٹ چونکہ ظاہر سی بات ہے غذائیات اور کبھی کبھار ہارٹ اٹیک اس طرح سے فیلیئرس ہو جاتے ہیں، باڈی فیلیئرس، آرگن رپچرز ٹوٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، کسی چیز خون کے بہاؤ کی وجہ سے، مرنے کی وجہ سے، اور پھولنا شروع ہو گیا۔ تو کسی کو لایا گیا، کہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک تھا، سیویئر ہارٹ اٹیک آیا تھا، کہ کہا اس کا پیٹ پھول رہا ہے، تو کہا میں وہاں کھڑا تھا، میں نے کہا کہ دیکھیے پیٹ پھول رہا ہے تو آپ دفنا دیجیے، اس کو کچھ مت کیجیے، اس کا کیا قصور اس میں پیٹ پھولنے میں، آپ انتظار کرا رہے تو آپ اس کو دفنا دیجیے، یہ بیسٹ چیز ہے، پیٹ کا کچھ نہیں، بولے برف رکھو، ٹھیک رکھیے، آپ کو جو کرنا کر سکتے ہیں، تاکہ باڈی جو ہے چیزوں کو سڑانا یا خراب کرنا کم کر دے۔ برف رکھا گیا، پھر بھی پھولنے لگا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا دیکھیے تدفین کرنا اس کا حل ہے، اس کو کچھ مت کیجیے۔ نہیں، بولے ایک بہت دھارکاری صاحب ہے، ہم کو لے کے آئیں گے، یہ ایسے ٹائم پہ بہت دھارکاریں آتے ہیں، ان کو کوئی مسائل نہیں معلوم شریعت کے، نماز روزے کی، یہاں بہت ان کو مسائل معلوم رہتے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اتنی مٹی نہیں گرنا، یہ مطلب ان کو روزے کے، نماز کی، حیات کی کوئی مسائل نہیں معلوم۔ میت کے مسائل پوچھو ان سے، کب کھانا بنانا ہے، کون سا کھانا، کتنے کلو کا، سب پتا ہے نا، یہ نہیں پتا رہتا۔ باقی شریعت کے مسائل نہیں، یہ پوچھیے آپ۔ تو وہ ایک صاحب کو لا لی، وہ آئے، میں نے دیکھتے ہی سمجھ گیا اب کچھ تو بھی یہ آدمی جو ہے کشتی کھیلیں گا میت کے ساتھ، کیونکہ وہ اس کے جسم سے، ہوا سے، کیا ہوا، پیٹ پھول رہا، کیا 2 منٹ آستین اس نے موڑنا شروع کر دی۔ میں نے کہا اب کچھ تو بھی اس نے کرنے والا ہے، اور یقین جانی وہ اندر گیا، میں وہاں کھڑا تھا، میں نے ان کے وارثوں کو بولا یہ آدمی کو ہاتھ مت لگانے دیجیے آپ، لیکن آپ کیا کر سکتا ہے کہ انسان، آپ تھوڑی روک سکتے کسی کو، یہ ٹھیک نہیں دکھ رہا، یہ آدمی کچھ تو بھی گڑبڑ کرے گا۔ ارے کہا پیٹ، ابھی میں اس کا سوجن نکال دیتا ہوں، اور یقین جانی اسے 2 لوگوں کو بلایا اور کہا اٹھاؤ ان کو، اٹھاؤ، باڈی پوری پہ برف پہ رکھی ہوئی تو اور سخت ہو گئی تھی، آلریڈی وہ جم چکی تھی ایک طرح سے، اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ۔ انہوں نے اٹھا لیا اور دونوں ہاتھ سے ایسا وہ ملنے لگا جیسے آٹا گون رہا، ابھی 2 منٹ میں کرتا ہوں، اور اتنا ملا، اور منہ میں سے اس آدمی کی کلیاں شروع ہو گئی نکلنا پورے، اور پورا خون کے ڈلے نکل، ہاں یہ تھے وہ لٹکے ہوئے، اندر خون نکل رہا ہے۔ میرے حساب سے تو آرگن جو پھٹے تھے، دل پھٹا تھا، وہ سب واپس چھوڑنے لگا باڈی پوری چیزوں کو، وہ کچھ تو بھی اٹکی ہوئی چیز نہیں تھی، وہ اندر سے نکل رہی تھی، اتنا پریشر سے دبا کے نکال رہا ہے اوپر تک، تو ظاہر سی بات نکلیں گی، ٹھیک، وہ تو زندہ کو آپ کیجیے، مر جائیں گا، اس کا تو دل نکل کے آ جائے گا۔ تو بولے یہ لٹا دو، بولے، تو مجھے لگا شاید اب کچھ ختم ہو، منہ میں تش رکھ کے نکالنے لگا، میں نے کہا اب شاید یہ چھوڑ دیں گا، اور بہت مجھے وہ آنے لگا، مجھے ایک دم گھن بھی ہو رہی تھی، نفرت بھی دل بڑا تھا، اس کو اتنا مارنا، اس کو کہ آج اس کا حال برا کر، لیکن اب چلیے رشتے دار راضی ہیں، سب راضی، کیا بولیں گے انسان۔ بہرحال میں نے کہا اب ٹھیک ہے، ہو گیا، ابھی کچھ نہیں ہوا، بولے تم خاموش بیٹھو، تم بچے، ابھی تم کو نہیں سمجھتا، بولے ابھی تو گیسز اٹکی ہوئی کہتے میں ابھی نکال کے بتا تم کو، بولے۔ میں نے کہا یار وہ مر چکا، اس سے گیسز رہو نہیں رہو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس سے اب چھوڑ دو۔ ارے یہ گیسز سے ہوتا، بولے ہٹو، اور وہ اس نے طاقت لگایا ہے کہ اندر سے کالے کالے ٹکڑے نکلنے لگے، پتہ نہیں اس کا کلے جاتا ہے کیا نکالا، واللہ عالم، لیکن اس نے یہ سب سلوک کیا اس میت سے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہاتھ مت لگائیے اس کو دفنا دینا اچھا تھا نا، رشتہ داروں کے لیے تم اس کو تکلیف دیتے ہو، دفنانا اس سے اچھا پارٹ تھا نا، لے جاؤ اور ڈال دو، اس لیے کہ اس کا وہ حق تھا، آپ رشتہ داروں کے لیے اس کو دیکھو تکلیف دے رہے، اور ویسی ہی تکلیف ہوں گی اس کو جیسے زندہ کو ہوتی ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے اپنے میت کی ہڈیاں مت توڑو، انہیں ویسی ہی تکلیف جیسے زندہ کو۔ اتنا کیا تھا، اب نارمل کچھ بھی ایکٹ نہیں ہو گیا، ایک دم نارمل، آپ نے اٹھایا، پیٹ پریس کیا، نچلا حصہ پریس کیا تاکہ پیشاب وہ نکل گیا، سیدھا ڈال۔ اس کے بعد آپ جو ہے میت کا جو سامان آتا ہے اس میں پنجہ آتا ہے، پنجہ نہیں آتا تو گلاؤز پہن لیجیے، گلاؤز نہیں آتا تو اس میں ایک دستی آتی ہے، وہ دستی کو ہاتھ میں ڈال لیجیے الٹے ہاتھ میں، ٹھیک۔ اور جیسا گندگی کو ضائع کرنے کے لیے الٹا ہاتھ استعمال ہوتا ہے زندگی میں، جیسا آپ کو شرمگاہ دھونا ہے، پیشاب، اسی طرح آپ جو ہے ہاتھ پہ لپٹیں گے اور اس کی گندگی کو نکالیں گے، جس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈھیلے لے لیں، ڈھیلوں کے اوپر روئی لگا دیں، روئی لگانے سے آپ آسانی سے غلاظت کو صاف کر سکتے ہیں ہاتھ ڈال کے، تاکہ آپ دھوئیں گے بھی تو بہت زیادہ پھیل جائیں گی نا، تو پہلے نکال لیں، جب نکل گئی، جب غلاظت جسم پہ سے جو ضائع ہو گئی، اب جو لگی ہوئی ہے اس کو دھونے کے لیے گلاؤز پہنے، آپ پہلے بھی گلاؤز پہن کے آپ کام کریں، اس کے بعد گلاؤز پہن کے آپ پانی ڈالیں، اور ظاہر سی بات ہے میت پہ کپڑا ڈالا جائے گا، اس کے جنازے میں اس کے کٹ جو آتا ہے جنازے کا، اس میں کپڑا بھی آپ پریکٹیکل لیں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں وہ کپڑا ڈال دیا جائے گا۔ جس طرح سے ایک زندہ انسان کی شرمگاہ دیکھنا حرمت ہے اور ہاتھ لگانا حرمت ہے، اسی طرح ایک مردہ کی شرمگاہ دیکھنا اور ہاتھ لگانا بھی حرمت ہے، سیم۔ اس لیے آپ اس کو ڈھکیں گے اور ہاتھ میں وہ پہنیں گے گلاؤز، اور وہ جو گندگی صاف کرنے کے بعد لگا ہے اس کو دھوئیں گے، اور پانی ایک آدمی اٹھایا ڈالتے ہیں، پانی وہی استعمال کریں گے جیسا میت اپنے زندگی میں پسند کرتا تھا،
ٹھنڈا پسند کر ٹھنڈے سے اور گرم پسند کرتا تو گرم سے. دن میں گرم سے اور رات میں گرم سے, دن میں ٹھنڈے سے تو رات میں گرم. دن مطلب اس کی پسند پہ یہ کام کیا جائے گا, کیونکہ اس کو وہی محسوس ہوگا جیسا زندگی محسوس ہوتا تھا. تو زندگی میں کوئی میت گرم سے اگر نہیں نہاتی تھی تو آپ اس کو ٹھنڈے سے نہیں لائیے. اگر زندگی میں کوئی میت ٹھنڈے سے نہیں نہاتی تھی تو اس کو گرم سے نہیں لائیے, ٹھنڈا پانی والا استعمال کیجیے. اس کے کوئی بتا دے گا ان کو کیا پسند تھا, 2 منٹ کا کام رہتا ہے. ان جنرل کچھ نہیں معلوم تو گرم کر دیجیے, کیونکہ گرم سے تو سبھی پسند کرتے ہیں, کوئی اس سے نقصان نہیں. اور کتنا گرم پانی استعمال ہوگا جتنا زندہ کے لیے ہوتا ہے اتنا. سیم وہی کیجیے جیسا ایک زندہ انسان کے لیے جو آپ کرتے ہیں. ایکسٹرا کڑک پانی ڈالتے ہیں کہ آپ کسی زندہ انسان پہ, تو اس پہ ٹھیک پانی گرم کیا. ٹھیک پانی کے اندر آپ چاہے تو بیری کے پتے ڈال سکتے ہیں, کافور بھی ڈال سکتے ہیں چاہے تو. اس کا مقصد جسم کو اچھے صاف کرنا. جدید دور میں آج آپ کسی قسم کا شیمپو صابن بھی ڈال سکتے ہیں, یا مہانا ڈال کے جسم پر لگا کے پانی ڈال سکتے ہیں, مطلب تاکہ جسم خوشبودار ہو. پتے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے, اینٹی سیپٹک ورک کرتا ہے, چاہے وہ پتے نیم کے ہو سکتے ہیں, پتے بیری کے ہو سکتے ہیں. اینٹی سیپٹک ورک کرتا ہے, گندگی دور ہوتی ہے, ایک اچھی اسمیل خوشبو آتی ہے جسم کے اندر, اور بدبو اگر جسم میں ہو بیماری سے جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے, چاہے وہ بیری کا پتا ہو چاہے پھر وہ نیم کا پتا ہو. تو اب نیم کا پتا ڈالیے, بیری کا پتا ڈالیے, کافور بھی بہت اسمیل خوشبو ہوتی ہے اس کی بہت اچھی, جس سے کیا ہوتا ہے جسم سے آنے والی بدبو ضائع ہو جاتی ہے. کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز آپ لیں. ٹھیک پانی میں ڈالیے, یا پھر الگ سے آپ باڈی پہ ڈال کے ایسے صابن لگا لیا, بیری کا پتا پانی میں ڈال دیا. اس کو تو پانی میں ڈالنا پڑے گا کیونکہ ملا نہیں جا سکتا. کر لیا پانی گرم. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کمپلسری ہونا, ورنہ بیری کا پتا لاؤ, بیری کا پتا لاؤ, پورے دنیا میں بیری کا پتا ڈھونڈتے ہیں. کوئی ضروری کمپلسری نہیں. امریکہ میں اور گلف میں اور یورپ میں کہاں سے بیری کا پتا ڈھونڈیں گے؟ بیری اگتی نہیں تو پتا کہاں سے آئیں گے؟ سمجھ رہے آپ, وہاں تو ملیں گا نہیں. صابن ہے, سرف ہے, شیمپوز ہے, وہ لگائیے آپ صاف کرنے کے لیے. لیکن ہمارے پاس آسانی سے مل جاتا ہے. یا کبھی کبھار دفنانے کٹ کے اندر وہ پتے کا پاؤڈر آتا ہے. ٹھیک اس کا پاؤڈر, 2 پاؤڈر ڈال دیجیے, آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاؤڈر آتا ہے, پیسا ہوا پاؤڈر آتا ہے بہت سے علاقوں میں, آپ وہ ڈال دیجیے, ملائیے پانی میں, نہلا دیجیے. ٹھیک آپ نہلانا کیسے شروع کریں گے؟ شرمگاہ آپ نے دھوئے, صاف کی غلاظت دھوئے, اس کو پانی ڈالا, فرسٹ پارٹ ہو گیا. اب جیسا غسل میں کیا کرتے ہیں, شرمگاہ دھونے کے بعد دوسرا کام وضو کرتے ہیں. میت کو وضو کرایا جائے گا. اب میت کا وضو تھوڑا مختلف ہوگا. اس کے ہاتھ دھلائے جائیں گے, پہلے سیدھا پھر الٹا, سیم سیدھے سے الٹے کی طرف, سیدھے سے الٹے کی طرف, سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ آپ نے دھلایا. ٹھیک ہو گیا اس کا 3 بار. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, وضو کے اندر ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے ہیں. تو میت کلی نہیں کریں گا, تو صرف گیلا ہاتھ لے کے 3 بار منہ پہ لگائیں گے, چونکہ کلی نہیں کر سکتا ہے. ہو گیا آپ کا کام. اگر منہ سے کوئی غلاظت ہوگی, ناک سے خون ہوگا, یہ سب پہلے نکال دیجیے آپ. جیسا آپ نے شرمگاہ کو دھویا اسی طرح ناک کا خون دھو لیجیے, منہ کا, یہ سب آپ کر لیجیے. اس کے بعد آپ وضو کرا رہے ہیں. پہلے غلاظت کو زائل کر دیا آپ نے, کچھ پٹیاں تھی ایکسٹرا جو ضرورت نہیں نکال دیجیے. کچھ زخم ہے جن کو پٹیاں ضروری ہے تو ان کو چھیڑیے مت, رہنے دیجیے جیسا کا ویسا. ٹھیک اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو جو ہے ہاتھ 3 بار لگایا, ہو گیا. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, آپ ناک میں پانی نہیں لے سکتے تو اس کو 3 بار پانی لگا دیا. اس کے بعد چہرہ دھلا دیا. چہرہ تو دھلا سکتے ہیں, چہرہ اچھے سے جیسا وضو میں دھوتے ہیں, چہرہ دھلا دیا. چہرہ دھلانے کے بعد کونیوں تک آپ نے سیدھا ہاتھ, پھر کونیوں تک آپ نے الٹا ہاتھ. ٹھیک ہے اس کے بعد مسا, ٹھیک ہے, کانوں کا خلال وہ سب کیا. اس کے بعد سیدھا پیر, اور اس کے بعد الٹا بیٹھا. ہو گیا اس کا وضو. اب یہ وضو ہونے کے بعد اب آپ اس کو نہلائیں گے, کہ تو وضو بھی غسل کا حصہ ہوتا ہے. آپ نہلانے کا طریقہ, پانی لیا مگے میں آپ نے, پہلے سیدھا حصہ, چونکہ حدیث میں کیا ہے کہ جب انسان نہانا شروع کرے تو پہلے سیدھے طرف پانی ڈالے, گیلا کر دیا, اور پھر الٹے طرف ڈالے. تو میت کو بھی سیم کام کریں گے. میت چونکہ بیٹھی نہیں لیٹی ہے, ٹھیک ہے, اور لٹانے کے لیے کوشش کرے کہ کوئی تختے پہ ڈالے, اونچی چیز, وجہ تاکہ گندگی کے چھینٹے, جیسا زندگی میں گندگی کے چھینٹے نہیں ہونا چاہیے غسل میں, ویسے ہی میت کو بھی سیم. تختے سے کیا ہوتا ہے, تھوڑا ہائٹ رکھے. تختہ نہیں ہے تو کچھ بھی اونچی چیز پہ رکھیے آرام سے. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو لٹا دیا, اور سیدھے طرف سیدھے ہاتھ اور ادھر پانی ڈالی, پھر الٹا ہاتھ اور ادھر پانی. ٹھیک ہے, یا پھر سیدھا ہاتھ پانی تھوڑا سا اٹھا کے پیچھے سے پورا پانی, پھر اوپر سے الٹے ہاتھ کی طرف پانی, ادھر سے اٹھا کے الٹے پیچھے سے پورا پانی. لیکن یہ تمام چیز میں اس کی شرمگاہ ڈھکی ہے, جتنا حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھکا ہے پورا, اور باقی حصے میں اندر سے ہاتھ ڈال کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے آپ پانی ڈالیں گے. ٹھیک, یہ کام آپ کو اس معاملے میں کرنا ہے. ٹھیک, اب ایک بار آپ نے یہ کیا, اب چاہے تو اس کے بعد آپ صابن لگائے, شیمپو لگائے, جو بھی چیز جو جسم کو صاف کرنے کے لیے, یا آپ نے اگر اس میں وہ ڈالا ہے جیسا بیری کا پتا ہے یا جو ہے نیم کا پتا ہے تو ٹھیک, یا آپ کو الگ سے بھی کرنا تو آپ صابن کا استعمال کر سکتے. صابن کا استعمال کرتے وقت وہ تمام وہی لحاظ رکھیں جیسا آپ زندگی کریں گے, ورنہ بہت سارے لوگ میت کو ایسا صابن سے نہلاتے کہ ناک میں چلے جا رہی ہے اتیادی. زندگی کریں گے آپ ایسا, بس ایک نیچرل وے, نیچرل ایکٹ آپ کر رہے ہیں, ویسے ان کے ساتھ کیجیے. تو پھر آپ صابن لیجیے اور صابن لے کے پورے جسم کو مل لیجیے. وہی سیم طریقہ, سیدھے سے الٹے کی طرف, پہلے سیدھا حصہ, پھر سیدھا پچھلا حصہ, سامنے کا حصہ, الٹے ہاتھ کے پیچھے کا اور پورا بیک سائڈ کا حصہ. اور اگر شرمگاہ کی طرف ہاتھ جا رہا ہے آپ کا تو پھر ہاتھ میں گلاؤز ہونا چاہیے. تو بہتر پارٹ ہے کہ شرمگاہ کا حصہ پہلے آپ صابن سے دھو لیں, تاکہ بعد میں صرف گھٹنے سے نیچے اور ناف سے اوپر کا حصہ آپ کو, تاکہ فرسٹ اسی میں اس کو کر لے آپ کام, تاکہ غلاظت ضائع ہو جائے. ٹھیک, اب آپ نے یہ کر لیا.
اب آپ چاہے تو 3 مرتبہ پانی سے نہلائیں، 3 میں اگر گندگی نہیں نکلتی تو پھر کتنے 5 مرتبہ نہلائیں، 5 میں بھی نہیں نکلتی تو آپ زیادہ کر سکتے آڈ نمبر میں 7 9 ٹائمس، ٹھیک۔ اب 3 مرتبہ غسل سے کیا مراد ہے؟ مطلب 3 مرتبہ جسم پہ سے پانی ڈالنا، سمجھے آپ، 3 بار پورا گیلا کرنا، تو یہ تو بہت کم ہوتا ہے، ایک بکیٹ میں 1 بار سے زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرے بکیٹ میں 2 بار سے زیادہ ہو جاتا ہے گیلا کرنا اوپر سے نیچے تک۔ یہ کیا آپ نے پیچھے سے آگے سے، یہ ہوگا 1 بار غسل۔ سیکنڈ ٹائم آپ صابن ملی، صابن مل کے آپ نے پانی ڈالا، یہ ہوگا سیکنڈ ٹائم، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر پانی لیا اور پورا خالی پانی بہا دیا آگے پیچھے سے، یہ ہو گیا 3rd ٹائم۔ اگر اس میں بھی لگتا ہے صاف نہیں ہوا اور آگے بڑھی پھر 4th ٹائم پورا اوپر نیچے، اور ضرورت ہے پھر 5th ٹائم۔ لیکن اگر 3 سے زیادہ کرتے تو 5 کیجیے، اور 5 سے زیادہ بار دھلاتے تو کتنے بار جسم کو دھلائیں گے؟ 7 بار دھلائیں گے۔ یہ ڈیپینڈ ہے گندگی پہ، ماحول معاشرے پہ، پانی کی موجودگی پر۔ عربوں میں چونکہ پانی کم ہوتا تو 3 بار بہت ہو گیا، یہ ویسے ہی پاکی اس کی ضرورت ہے تو 5 بار بھی لیکن کیا جا سکتا۔ کیا آپ نے یہ سب کر لیا آپ نے؟ اب اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے میت کو کفنانے کی باری آئیں گی، نہلانا تھا، بالکل سمپل ہے، میں سب کچھ سمجھ گیا۔ زندہ جیسا اپنی گندگی کو ضائع کرتا ہے، وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، سیم میت بھی وہی کریں گی، گندگی کو زائل کیا جائے گا، وضو کرایا جائے گا اور غسل۔ سمپل ہے نا، کوئی تکلیف ایسا لگ رہا بہت کمپلیکیٹڈ ہے؟ وہ کرنے والے الگ الگ لوگ جو غسل کرتے ہیں ان میں کمپلیکیشن آ جاتا ہے، وہ ایک ٹیکنیک سے کرتے ہیں نا، یہ کرو یہ کرو، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، ہم کو ضرورت نہیں اتنی ٹیکنیکس کی، سمپل ان کا ایک ٹیکنیک رہتی ہے، آتے ہاتھ ایسا آستین کرتے، یہ ایسا کرتے، وہ ایسا کرتے، پانی یہ کرو فلاں کرو ایسا، ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک ٹیکنیک رہتی، کرنے کا ایک طریقہ رہتا، لیکن کوئی ضرور نہیں وہ طریقہ یہ اپنائیں۔ آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں کسی بھی انداز سے ہوتی ہے تو آپ کر لیجیے، آسانی سے ہو سکتی۔ گھر کی عورتیں خود اپنے گھر میں نہلا سکتی، اپنی عورتوں کو، گھر کے مرد خود اپنے گھر کے میت کو نہلا سکتے، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، کسی کو خواہ تکلیف دینے کی ضرورت کہ ہماری میت اور انتظار کیوں، نہلانے والا نہیں آئے، کفنانے والا نہیں آئے، سمپل ہے، ٹھیک۔ تو آپ نے اس طرح سے کیا اور اس کو نہلا دیا، ٹھیک۔ اگر میت کو غسل دینا ناممکن ہو تو تیمم کرایا جائے گا اس کو، اس لیے کہ تیمم غسل کا متبادل ہوتا ہے۔ مجبوریاں ہیں، پانی کی کمی ہے، کیا کریں گے؟ پانی کی کمی ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، تو کیا کہا جائے گا؟ تیمم کا طریقہ مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے، ٹھیک، چہرے پر اور ہتھیلی۔ میت کے لیے بھی آپ مٹی پہ ہاتھ ماریں گے، چہرے پر سیدھی ہتھیلی الٹی ہتھیلی، ہو گیا اس کا تیمم، ہو گیا۔ یا پھر آپ ہتھیلی کو پورا کر دیں، چونکہ اس نے نیچے کا نہیں بھیگا نا اس کا، چونکہ اس نے خود نہیں مارا، تو آپ پورا اس کو ادھر اور ادھر اس کو کر دیں، ہو گیا اس کا، یہ ہو گیا تیمم، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، جب کوئی عورت فوت ہو جائے اور مردوں کے سوا اس کے ساتھ کوئی عورت نہ ہو، یا مرد عورتوں کے ساتھ تھا اور فوت ہو جائے اور اس کے سوا کوئی مرد نہ ہو، تو اس صورت میں تیمم کرا کے دفن کرا دے۔ اب یہ صورت تب بھی کام آ سکتا ہے تیمم کی جب صرف ایک مرد تھا اور عورتوں میں تھا اور کوئی مرد نہیں اب نہلانے کے لیے، تو عورتیں کیا کریں گی؟ پھر نہلا نہیں سکتے، تیمم کرا دیں گے اس کو۔ اور تیمم کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ لگے، تیمم کے لیے گلاس پہن کے بھی کرایا جا سکتا ہے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں، مطلب آڑ رکھ کر، آڑ جیسا کہ علاج کے لیے عورت مرد کو ہاتھ لگاتی، مرد عورت کو لگاتی، علاج تو آڑ رکھ کر، تو وہ گلاؤز یا کچھ پہنے، تیمم کرے اور تیمم کرا دے، دفنا دیا جائے گا اس کو، تب بھی یہ مسئلہ کام آ سکتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اگر میاں بیوی ہے تو ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں،